بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک بار پھر کلاس 9 کے اسلامیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ انفال کے تیسرے رکوع کا دوسرا سبق، اور یہ سبق ہیں آپ کے بک میں پیج نمبر 12 پر، صفحہ نمبر 12۔ اور اگر کسی کے پاس وہ نئے والا بک، وہ گرین کلر کا بک ہو، تو اس میں بھی یہی 12 صفحہ ہوگا، یا 13 یا 11، اتنا فرق نہیں ہوگا۔ تو اس میں ہم پڑھیں گے آیت نمبر، اس رکوع کا جو آیت نمبر 4 ہے، وہیں سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ ترجمہ: وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اور اگر جانتا اللہ تعالیٰ، فیہم، ان میں، یعنی ان کافروں کے دلوں میں، خیرن، کوئی بھلائی، لَأَسْمَعَهُمْ، تو انہیں ضرور سنا دیتا، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر انہیں سنا بھی دے، لَتَوَلَّوْا، تو وہ انکار کریں گے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور منہ پھیریں گے۔ یہ لفظی ترجمہ ہو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب سمجھنے سے پہلے آپ کو وہ کل والی 4 باتیں ذہن میں رکھنی ہوگی کہ حق بات یا اللہ کی بات سننے کے 4 درجے ہیں۔ اس کو سننا، نمبر 2 سننا اور سمجھنا، نمبر 3 سننا بھی سمجھنا بھی اور اس پر عقیدہ بھی رکھنا، نمبر 4 سننا بھی سمجھنا بھی عقیدہ بھی رکھنا اس پر اور عمل بھی کرنا۔ اب آیت کا مطلب سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان کے دلوں میں کوئی بلائی ہوتی تو میں انہیں اپنی بات ضرور سنا دیتا، مطلب اس طرح سنا دیتا کہ ان کو فائدہ ہوتا، یہ سنتے بھی سمجھتے بھی اور عقیدہ بھی رکھتے، آگے عمل بھی کرتے، اس طرح میں ان کو سنا دیتا اگر ان کے دلوں میں کوئی بلائی ہوتی، لیکن نہیں ہے ان میں کوئی بلائی۔ تو اب بلائی نہیں ہے ان کے دلوں میں، تو اب اگر سنا بھی تو وہ انکار کریں گے، یعنی اس سنانے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ زیادہ سے زیادہ سنیں گے اور سمجھیں گے، بس آگے نہیں جائیں گے۔ اب اس آیت کا پورا مطلب سمجھنے کے لیے یہ ایک لفظ کی تشریح ضروری ہے کہ اگر ان کے دلوں میں کوئی بلائی ہوتی، یہاں بلائی سے کیا مراد ہے؟ بلائی سے مراد ہے حق بات کی خواہش اور طلب، دل میں یہ خواہش ہونا کہ مجھے حق راستہ ملے، میں سیدھے راستے پر آ جاؤں، یہ مطلب ہے بلائی کا۔ 2 قسم کے گمراہ ہوتے ہیں، ایک وہ گمراہ جو گمراہ تو ہے لیکن اس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں سیدھے راستے پر آ جاؤں۔ الگ بات ہے کہ وہ اپنے جہالت کی وجہ سے اپنی غلط راستے کو سیدھا راستہ سمجھتا ہے، یا معاشرے کی دوسری مجبوریوں کی وجہ سے وہ سیدھے راستے پر نہیں آتا لیکن دل میں خواہش رکھتا ہے کہ میں آ جاؤں۔ اور دوسرے وہ گمراہ ہوتے ہیں جو غلط راستے پر بھی ہوتے ہیں اور ان کے دلوں میں سیدھے راستے پر آنے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ تو اب اللہ رب العالمین اگر کسی گمراہ کو ہدایت دیتا ہے تو وہ اس گمراہ کو ہدایت دیتا ہے جس کے دل میں خواہش ہوتی ہے، حق کی طلب ہوتا ہے۔ جس کے دل میں سرے سے حق کی خواہش ہی نہیں ہوتی تو اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ تو یہاں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے دلوں میں کوئی بلائی ہوتی، یعنی حق کی خواہش اور طلب ہوتا، تو میں انہیں ضرور سنا دیتا اپنی بات اس طرح کہ ان کو فائدہ ہوتا اور وہ مومن ہوتے، لیکن نہیں ہے ان کے دلوں میں کوئی خواہش، تو اب اگر انہیں سنا بھی دوں تو وہ انکار کریں گے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ مطلب ہے آیت کا۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اور اگر دیکھتا اللہ تعالیٰ، فیہم، ان کے دلوں میں، خیرن، کوئی بلائی، لَأَسْمَعَهُمْ، تو انہیں ضرور سنا دیتا، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر انہیں سنا بھی دے، یعنی اس حال میں کہ ان کے دلوں میں کوئی خواہش نہیں ہے، اس حال میں سنا بھی دے، لَتَوَلَّوْا، تو وہ انکار کریں گے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور منہ پھیریں گے۔ اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ یہ ایک جملہ ہے اس آیت میں، اس کا الگ مطلب ہے، اور دوسرا جملہ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ یہ دوسرا جملہ، اس کا الگ مطلب ہے۔ پہلے جملے کی طرف آئے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا، حکم مانو، للہ، اللہ، وللرسول، اور رسول کا،
اذا دعاکم جب وہ تمہیں بلاتے ہیں، لما اس چیز کی طرف، یحییکم جو تمہیں زندگی دیتی ہے، جو تمہیں زندہ رکھتی ہے۔ یعنی اللہ اور اس کا رسول تمہیں جب اس چیز کی طرف بلاتے ہیں جس کی وجہ سے تمہیں زندگی ملتی ہے، تو تم ان کی بات مانو اور اس چیز کی طرف آیا کرو تاکہ تمہیں زندگی ملتی رہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہیں اس چیز ہی کی طرف بلاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے تم زندہ ہوتے ہو، تمہارا فائدہ ہے اس میں کہ تمہیں اسی چیز سے زندگی ملتی ہے۔ تو جب وہ تمہیں بلائے اس چیز کی طرف تو ان کی بات مانو۔ اور وہ کس چیز کی طرف بلاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں؟ کیونکہ ہم تو یہی جانتے ہیں کہ انسان کو زندگی پانی سے ملتا ہے، اور کھانے سے، ہوا سے، آکسیجن وغیرہ چند چیزیں ہیں۔ ان چیزوں میں سے تو کسی چیز کی طرف اللہ اور اس کا رسول نہیں بلاتے، وہ تو دین کی طرف بلاتے ہیں، حق کی طرف بلاتے ہیں، قرآن کی طرف بلاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے تو زندگی نہیں ہوتی، زندگی تو ان چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کا جواب ہوتا ہے کہ ایک انسان کے ساتھ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک انسان کا جسم ظاہر، ایک ہے انسان کی روح۔ جسم کی اپنی زندگی اور اپنی غذا ہوتی ہے، روح کی اپنی زندگی اور اپنی غذا ہوتی ہے۔ یہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں نا، پانی وغیرہ وغیرہ، اس سے انسان کے جسم کو زندگی ملتی ہے، جبکہ انسان کی روح کو غذا اور زندگی اللہ کے دین سے ملتی ہے، اللہ کے احکامات سے ملتی ہے۔ تو مطلب آیت کا یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلاتے ہیں جو تمہیں روحانی طور پر زندہ رکھتی ہے، تمہیں روحانی زندگی دیتی ہے۔ اگر ان چیزوں کی طرف تم نہیں آؤ گے، ان کو نہیں اپناؤ گے، تو روح تمہاری مردہ ہوگی یا بیمار ہوگی۔ تو ان کی بات مانو اور اس چیز کی طرف آؤ تاکہ تم زندہ رہو، تمہاری روح زندہ رہے۔ یہ مطلب ہے آیت کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا حکم مانو للہ اللہ وللرسول اور رسول کا، اذا دعاکم جب وہ تمہیں بلائے، لما اس چیز کی طرف، یحییکم جو تمہیں زندہ رکھتی ہے، وَعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، یحول حائل ہوتا ہے، بین المرء وقلبہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ اور بے شک اسی کی طرف، تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے۔ تھوڑا سا مشکل مطلب ہے اس کا، غور سے سمجھو۔ لفظی ترجمہ کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے، یعنی آ جاتا ہے، انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اس کے علماء کرام نے بہت سے مطلب بیان کیے ہیں۔ ہم آسان دو مطلب اس کے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے انسان کے دل اور اس انسان کے درمیان حائل ہونے کا مطلب کیا ہے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو نیکیوں کی توفیق ملتی ہے نا، انسان کے دل میں نیک عمل، کوئی بھی نیک عمل کرنے کا شوق پیدا ہوا اور خیال پیدا ہو کہ اس کو کرنا چاہیے، یہ توفیق ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اس عمل کو فوراً کرنا چاہیے، فوراً، اس میں تاخیر نہیں کہ کل کروں گا نہیں، پرسوں کروں گا نہیں، اس کے بعد کروں گا وغیرہ، یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مسلسل اگر اس میں تاخیر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس توفیق کو واپس لے لیتا ہے، اور اس توفیق کو واپس لینے کا کو ان الفاظ میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں اس انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہوں، مطلب اس سے نیک عمل کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان مسلسل اس نیک عمل میں تاخیر کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی نیک عمل کا داعیہ اور شوق پیدا ہوا تو اس کو فوراً کرنا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں تو اگر مسلسل تاخیر کرو گے تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ یہ دیں گے کہ آپ سے وہ توفیق واپس لے لیں گے۔ اور یہ مطلب ہے اس کا اللہ کے انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہونے کا، کہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ توفیق لے لیتا ہے۔ اور دوسرا مطلب علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ اپنا قرب بتاتے ہیں بندوں کو کہ میں تمہارا کتنا قریب ہوں، کہ تمہارے دل سے بھی زیادہ قریب ہوں، تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہوتا ہوں، یعنی تمہارے دل سے بھی زیادہ تمہارا قریب ہو۔ اور جب اتنا تمہارا قریب ہو تو ظاہری بات ہے تمہاری سب کچھ مجھ پر آیا ہوگا، کوئی چیز تمہاری مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ تو یہ دوسرا مطلب ہے اس کا۔ وَعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، یحول حائل ہوتا ہے، بین المرء آدمی و قلبہ اور اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ اور بے شک اسی کی طرف، تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے۔
اگلی آیت وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاتَّقُوا اور ڈرو فِتْنَةً اس فتنہ سے لا تصیبن الذین جو واقع نہیں ہوگا ان لوگوں پر ظلموا جو ظالم ہیں منکم تم میں سے خاصتاً خاص کر. مطلب غور سے سنو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس فتنہ سے ڈرو یعنی اس فتنہ سے بچو کہ اگر اس کا عذاب آ گیا اس فتنے کا عذاب آ گیا تو وہ عذاب صرف تمہارے معاشرے کے ظالم اور برے لوگوں پر نہیں آئے گا سب پر آئے گا نیک برے سب پر آئے گا. اس فتنہ سے اپنے آپ کو بچا. اب یہاں فتنہ سے کیا مراد ہے کہ جس کے عذاب اگر آ گیا تو وہ سب پر آئے گا. تو یہاں فتنے کا بھی بہت سے مطلب علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں. ہم ایک مطلب پڑھیں گے. فتنے سے مراد ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا چھوڑ دینا. امر بالمعروف کا مطلب ہے نیکی کی طرف دوسروں کو بلانا. نہی عن المنکر کا مطلب ہے برائیوں سے دوسروں کو روکنا. امتی محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ خود بھی نیک کام کرے گا اور اپنی استطاعت کے مطابق دوسروں کو بھی بلائے گا. یہ دونوں ذمہ داری ہے اس کے. خود بھی برائی سے بچے گا اور دوسروں کو بھی اپنی استطاعت کے مطابق برائیوں سے روکے گا. ٹھیک. اور اس عمل کا نام ہے نیکی کی طرف دوسروں کو بلانا اور برائیوں سے دوسروں کو روکنا. اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ ہر امتی کی ذمہ داری ہے. اب اگر کسی معاشرے کے نیک لوگوں نے یہ عمل چھوڑ دیا تو اس عمل کے چھوڑنے کو یہاں فتنہ کہا گیا. امر بالمعروف نہی عن المنکر کے چھوڑ دینے کو فتنہ کہا گیا کہ جس معاشرے میں یہ فتنہ آ جائے وہاں کے نیک لوگ صرف اپنی کام سے کام رکھے کہ ہم نیک کام کریں گے دوسروں کو دوسرے جائے بھاڑ میں. ہم برائیوں سے اپنے آپ کو روکیں گے دوسرے برے کرتے ہیں یا اچھے کرتے ہیں ہمارا اس سے کیا لینے دینا. تو جس معاشرے میں یہ چیز آ جائے اس کو فتنہ کہا گیا یہاں. اور اس فتنہ کی وجہ سے اگر اس معاشرے پر عذاب آئے گا نا تو وہ صرف اس برے لوگوں پر نہیں آئے گا سب پر آئے گا. برے لوگوں پر تو برائی کی وجہ سے لیکن نیک لوگوں پر کس وجہ سے اپنی ذمہ داری نہ نبھانے کی وجہ سے کہ ان کی ذمہ داری تھی نیکی کرنا اور نیکی کی طرف بلانا. وہ صرف نیکی کرتے تھے نیکی کی طرف نہیں بلاتے تھے. اس وجہ سے آئے گا ان پر عذاب. ان کی ذمہ داری تھی برائیوں سے خود کو بچانا دوسروں کو بھی بچانا. وہ صرف خود کو بچاتے تھے دوسروں کو نہیں بچاتے تھے. تو برے لوگوں پر تو برائی کی وجہ سے اور نیک لوگوں پر اپنی اس ذمہ داری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو ذمہ داری ان پر آئی تھی اس ذمہ داری کو نہ نبھانے کی وجہ سے ان پر بھی عذاب آئے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ایسے فتنے سے بچو یعنی اس عمل کو مت چھوڑو ورنہ اگر چھوڑ دیا تو تمہارے معاشرے پر جو عذاب آئے گا وہ پھر سب پر آئے گا. واتقوا اور ڈرو یا بچو فتنتاً اس فتنہ سے لا تصیبن الذین جو واقع نہیں ہوگا یعنی جس کا عذاب واقع نہیں ہوگا الذین ان لوگوں پر ظلموا جو ظالم ہیں منکم تم میں سے خاصتاً خاص کر یعنی صرف ظالموں پر خاص ظالموں پر نہیں آئے گا وہ عذاب سب پر آئے گا. وَعَلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے. یہ تھا آج کا سبق. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.